انجینئر مرزا صاحب کی دم پر جب پاؤں پڑتا ہے تو بڑے آسان طریقے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ اس کی پرانی ویڈیوز دیکھیں 2 سال پہلے کی، بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے جی فلاں سنت چھوڑ دی، اس پر لعنت ہے. مشکات المصابیح میں حدیث 109 آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری سنت کو ترک کرنے والے پر لعنت ہے، اور یہاں تک کہ کہا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے نعوذ باللہ ان پر لعنت ہے. اب اس کے بعد یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ جناب صرف 17 فرض ہیں، نماز 24 گھنٹے میں 17 فرض. انہوں نے تو صرف عشاء میں 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں، ہم تو آپ کو پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ کو 17 فرض بتاتے ہیں. اب جب ہم نے اس کو جواب دیا، علمی طریقے سے جواب دیا، بھئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے، آپ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 ہیں، تو لوگوں کو آپ تارک سنت بنا رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھیں جو دوسروں پر فٹ کرتے ہیں. آپ تو ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. عمران خان صاحب جناب فجر کی سنتیں نہ پڑھیں، پہلے آپ کہتے تھے جو سنت کا تارک ہے اس پر لعنت ہے. آپ خود اب تبلیغ کر رہے ہیں اور سنت کی تحقیر کر رہے ہیں. اس نے ابھی ویڈیو بنائی ہے سنتیں چھوڑنے پر لعنت، اس میں اپنے آپ کو پوری طرح سے کوشش کی ہے نکالنے کی، لیکن اگر آپ اس کی ویڈیوز پرانی دیکھیں اس نے یہ بار بار اٹیک کیا ہے. اور اس جو یہ ویڈیو اس نے بنائی ہے 34 منٹ 15 سیکنڈ کی ہے. اس ویڈیو میں اس نے رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے نہیں ہے. اور جو اس کے قائل بھی ہیں وہ اس کو سنت نہیں مانتے، وہ اس کو مستحب مانتے ہیں. اسلام 360 میں دیکھ لیں 257 نمبر حدیث ہے، اس کی تفصیل میں نیچے وہ کہتے ہیں یہ فرض بھی نہیں ہے اور یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے کہ مستحب ہے. اور مرزا صاحب اپنے ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں رفع الیدین پر کہ اب یہ فرض ہو گیا ہے. اس آدمی پر کتنی لعنتیں ہوں گی جو مستحب عمل کو فرض قرار دے، مستحب عمل کو فرض قرار دے، جو ان کے نزدیک جو کرتے ہیں. ہمارے نزدیک نام اس کی تحقیر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا، آپ علیہ السلام نے کیا، پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے پاس دلیل ہے، مسلم میں دلیل ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منع فرمایا 430 نمبر حدیث مسلم میں. اسی طرح نسائی میں، ابو داؤد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ رضوان رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو یہ کہتا ہے جناب جو پھر اس کے آگے تشریح کرتا ہے کہ اس سنت پر لعنت ہوگی جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو حقیر جانا جائے. بھائی جب آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے نا، پرانی ویڈیوز دیکھیں، ہم نے دکھائی ہیں، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان سنتوں کے بارے میں اس انداز میں بات کر رہا ہے. جناب انہوں نے تو 17 رکعتیں صرف عشاء کی بتائی ہیں، ہم اللہ کے فضل سے ہم نے کہا 24 گھنٹے میں 17 ہیں، اور پھر اس میں بڑے جھوٹ بولتا ہے. آپ پرانی ہماری ویڈیوز دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سنت کی جو حقارت کرتا ہے، سنت کو کم جانتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے. پھر آپ خود فیصلہ لگائیں. اس نے خود ہی لگایا کہ جو سنت کو حقیر جانے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو آپ خود دیکھ لیں. اس کی ویڈیوز میں اس نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب ہی جناب علی سنت نہ پڑھے فجر کی. اور اس ویڈیو میں کہتا ہے جناب شروع میں ہی کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ 12 سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والوں پر لعنت ہے. پہ اس کی تفصیل بھی کرتا ہے بڑے علمی طریقے سے، بڑا ٹھہر کے اسے پتا ہے کہ ایک ایک جملہ اس کا جواب دیا جائے گا. اور ہم نے کئی ویڈیو میں بتایا کہ ایک ویڈیو میں اس کے اتنے جھوٹ ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں، ایک ویڈیو پر اس کا ہم جواب دیتے ہوئے ہم 5-6 ویڈیو بنانی پڑتی ہے. تو اس نے کہا جی کوئی ایک ضعیف حدیث ہی لے آؤ، صحیح حدیث تو تمہارے پاس نہیں ہے، کوئی ایک ضعیف حدیث بھی لے آؤ جس میں ان سنتوں کے بارے میں وعید آئی ہو. مرزا صاحب آپ یہ سنن ابو داؤد دیکھ لیں، اس میں حدیث 1258. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا تم نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی یہاں تک کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں. 1258 نمبر روایت مرزا صاحب نے نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں گھوڑے بھی روند ڈالے لیکن تم نے 2 رکعتیں فجر کی نہیں چھوڑنی. آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں جناب علی وزیر اعظم صاحب یہ سنتیں نہ پڑھے، فجر کے 2 فرض پڑھ لیں، چاہے وہ ساری رات مجرا دیکھا ہو، وزیر اعظم صاحب نے ساری رات مجرا دیکھا ہو اور مرزا صاحب اسے سنتیں چھوڑنے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ جناب علی فرض پڑھیں پھر سو جائیں جناب. اور میرے ماننے والے بھی اس طرح ہی کریں، بس میری ویڈیوز دیکھیں،
اور نیچے کمنٹس کریں اور فرض پڑھیں اور سنتیں چھوڑ دیں. تو یہ حقیر جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا؟ آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں, آپ کو یہ لگے گا. اور اس کے ماننے والے جو اس کے دوست ہیں وہ ہمیں کمنٹس کرتے بتاتے ہیں کہ اس کے ماننے والے اب سنتیں چھوڑ گئے ہیں. جو آدمی سنتیں چھوڑنے کی تبلیغ کر رہا ہو اب وہ کس طرح نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جی یہ علماء ہیں نا جنہوں نے یہ باتیں کہیں, وہ جاہل علماء ہیں. اگر یہ جاہل علماء ہے, سب سے پہلے جہالت تو آپ نے پھیلائی ہے, سب سے بڑی جہالت تو آپ نے پھیلائی. آپ تو یہ کہتے تھے جناب علی جو رفع الیدین نہیں کرتا اس پر اللہ کی لعنت ہے, نعوذ باللہ. آپ نے وہ بہار شریعت میں مسئلہ ہے, مفتی امجد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام رکوع میں ہے تو آپ کیا کریں, آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھا رکوع میں چلے جائیں. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تھوڑا ٹائم لگے گا, شاید امام رکوع سے اٹھ جائے. اب اس بات پر اس نے اٹیک کیا. جی دیکھو جی بہار شریعت میں تو یہ ہے سنتوں کی مخالفت ہو رہی ہے, سنت کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. بھائی وہاں ایک فرض کو پانے کے لیے آپ ایک مستحب عمل کو چھوڑ دیں. ہاتھ اٹھانا فرض تو نہیں ہے, آپ اس لیے رکوع میں پہنچ جائیں تاکہ آپ کی رکعت شامل ہو. آپ علیہ السلام فرمایا جو رکوع میں شامل ہو جائے گا وہ رکعت اس کی شامل ہو جائے گی. ٹھیک, تو وہ ایک فقی جانتا ہے کہ یہ فرض کون سا ہے, واجب کون سا ہے, سنت, اس پر اٹیک کرتا ہے, یہ روایتیں پیش کرتا ہے کہ اس پر لعنت ہو. اب کہاں نکل رہا ہے جناب, نہیں وہ سنتیں ہوں گی جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وعید ہو. یہاں کوئی بندہ اس کو حقیر جانے, آپ حقیر جانتے ہیں, آپ خود دوست ہو, آپ ویڈیو اس کی پرانی دیکھ لیں, ہم نے اس پر ریپلائی کیا ہے اور کہتا ہے یہ جاہل ہے. اچھا, اور جتنی بھی اس نے تفسیر بیان کی ہے وہ ساری علماء نے پہلے بیان کر چکے ہیں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس کی پوری تفسیر بیان کر چکے ہیں, ان کا چینل ہے مفتی راشد محمود رضوی, اس کو آپ دیکھ لیں, پوری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ سنت زوائد کون سی ہیں, سنت ہدا کون سی ہیں, سنت ہدا کے لیے بارے میں. اور میرے اس چینل پر بھی ہم نے بھی کئی مرتبہ اس کو ریپلائی کیا ہے. اب اس کو جب سوال ہوا نا تو بھائی آپ تو کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں, تو یہ مطلب پھر ادھر حدیث بھی ہے, کہتے ہیں ہاں آپ کے سوال سے سمل آتی ہے, یعنی ہماری طرف اس نے اشارہ کیا, جواب نہیں دے پائے گا. اور ادھر اس نے تصویر کس کی لگائی ہے, مولانا الیاس قادری صاحب کی, ان کی تصویریں لگائے گا جو اس کو جواب نہیں دیتے ہیں. کبھی نورانی صاحب کی, کبھی طارق جمیل صاحب کی, کبھی رضا صاحب کی, اس طرح علماء کی تصویریں لگائے گا جو اس کو جواب نہیں دیتے. جو اس کو جواب دیتے, جو اس کا رد کرتے, ان کی تصویریں نہیں لگائے گا ساتھ میں. کیوں نہیں لگائے گا؟ اسے پتا ہے کہ انہوں نے تو ہماری طبیعت صاف کرنی ہے. جو اس کی طبیعت صاف کرتے ان کی یہ تصویریں نہیں لگائے گا, عوام کو نہیں بتائے گا کہ یہ چینل, ویسے کہے گا جناب عالی آپ سن لیں, رضا صاحب کو سن لیں, آپ طارق جمیل صاحب کو سن لیں, پھر ہماری ویڈیو سنیں. کبھی یہ بھی کہے نا کہ علی نواز آن لائن سن لیں, دیکھ لیں, جو آپ کو جھوٹ دکھاتا ہے. جیسے آج ہی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے 1083, جس میں یہ کہتا ہے کہ جناب علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اجتہاد کرے اور اسے خطا ہو جائے تو مجتہد کو 2 ثواب ملیں گے, اگر خطا بھی ہو جائے تو اسے 1 ثواب ملے گا. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, مخالفین کا تو اس کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر ہم نے اس میں بتایا کہ 13 ہی تحقیقی ریسرچ ہے جس میں تو کہتا ہے یزیدیت ناسبیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مخالفین کو بھی اجر ملے گا, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 اجر ملے گا, امیر معاویہ کو 1 اجر ملے گا. اور تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اپنے آپ کو جھوٹا بنا دیتا ہے. ایک طرف ریسرچ پیپر میں لکھتا ہے اور اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے اور عوام کی دھوکہ دیتا ہے, اور اپنے ماننے والوں کو اس طرح. میں کہوں گا کہ آپ جو دوست اس کو سنتے ہیں وہ اس کی پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں اور اس میں تقابل کیا کریں کہ پیچھے اس نے کیا کہا اور اب اس نے کیا کہا. ہم نے کئی مرتبہ, اسے پچھلے دنوں بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی جس میں عمر صدیق جو اہل حدیث کے عالم ہیں, انہوں نے اس کو چھوکرا کہا, جاہل چھوکرا. تو اس نے پوری ویڈیو بنا دی جناب علی کہ یہ مجھے جاہل چھوکرا کہتے ہیں, یہ تو مجھ سے 4-5 سال بڑے ہوں گے, یہ تو بازاری زبان ہے. اور پھر پچھلے مہینے اس نے آپ علیہ السلام کو کہا یہ چھوکرا, کہ یہودی آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہتے تھے, جو یہودیوں نے نہیں کہا. اللہ کیا فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, تم نے رائنا نہیں کہنا. یہودی رائنا کہتے تھے, آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے منع فرما دیا صحابہ کو کہ رائنا نہیں کہنا. یہودی چھوکرا آپ کو نہیں کہتے تھے, اگر کہتے بھی تھے تو کیا کہنا چاہیے آپ علیہ السلام کو چھوکرا. ٹھیک ہے, اپنا دفاع کرتا ہے, جناب مجھے چھوکرا کہتے ہیں, یہ بازاری زبان ہے. اور نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتا ہے, یہ بازاری زبان نہیں بلکہ اس کا دفاع کرتا ہے. اور جب ہم نے اس کو جواب دیا, اس سے یہ غصے ہوا, کہتے ان کے پاس دلیلیں ہی نہیں ہیں جناب, یہ تو بھونگیاں مارتے ہیں.
کہ جو مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو چھوکرا نہ کہو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور قرآن پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی تحریف کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس نے معنی کی تعریف کی، جناب آپ کو بچے ہی سمجھتے ہیں، وہ بھی پہچان کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مدینے میں تشریف لائے تھے، آپ بچے نہیں تھے، آپ کی 54 سال عمر تھی۔ آپ کی ہجرت کو پہچانتے ہیں، آپ کے مقام کو پہچانتے ہیں، آپ کی پیدائش کو پہچانتے ہیں، تحویل قبلہ کو پہچانتے ہیں، یہ باتیں ہیں۔ لیکن عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جناب میرے خلاف بولیں گے تو میں قرآن بھی لاؤں گا، تو قرآن میں تحریف بھی کروں گا، اتنی پوری جسارت کریں گے۔ پہلے یہی روایت پیش کرتے تھے جو جیسے ہم نے آپ کو بتا دی، فلاں اس نے سنت چھوڑ دی، نعوذ باللہ اس پر لعنت ہے۔ جب اس نے خود ہی عمل کیا اور سنتیں چھوڑنے پر اس نے ترغیب دی کہ جناب آپ سنتیں چھوڑ دیں، آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیں۔ جب ہم نے اس کو جواب دیا کہ سنتیں کون سی ہوتی، پوری تفصیل سے ہم نے جواب دیا کہ کن سنتوں پر چھوڑنے پر لعنت ہے اور وہ کون سی سنتیں ہیں، اب اس کو سمجھ آئی اور بڑے انداز سے جناب عالی 34 منٹ اور 15 سیکنڈ کی ویڈیو، اس میں رفع الیدین کا ذکر تک نہیں کیا، جن کے بارے میں پہلے کہتا تھا کہ ان کو چھوڑنے والا نعوذ باللہ وہ لعنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ خود لعنتی جو دوسروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی پر لعنت بھیجے اگر وہ اس کا لعنت کا حقدار نہیں تو اس پر لعنت لوٹ آئے گی۔ تو ہم جو ہے رفع الیدین کو اس لیے ترک کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، ہم اس کو حقیقت نہیں جانتے، آپ علیہ السلام نے اس کو خود منع فرما دیا ہے۔ مسلم میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ یہ وہ روایات لے کے پہلے مسلمانوں پر لعنتیں بھیجتا تھا، اب اس کا کیا کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کل انہوں نے کیا بات کی تھی اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں۔